میں کہنا چاہوں گا ان دوستوں سے جو یہ کہتے ہیں، صرف 5 منٹ آپ کے لوں گا، جو یہ کہتے ہیں کہ قادیانی بھی تو آخر اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے وفادار ہیں، تو تھوڑی سی وفاداری کا تذکرہ کر دوں، چند لمحوں میں کچھ وفاداری کا تذکرہ کر دوں۔ پہلی وفاداری، بر صغیر تقسیم ہو رہا تھا، پنجاب کے بارے میں یہ قانون بنا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ علاقے مسلمانوں کے پاس چلے جائیں گے، اور جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہوگی وہ علاقے ہندوستان کے پاس چلے جائیں گے۔ پنجاب تقسیم کے مرحلے پر جب پہنچا تو پاکستان، بلکہ اس وقت 2 ہی جماعتیں تھیں، کانگریس اور مسلم لیگ، بدقسمتی سے اس وقت مسلم لیگ کی طرف سے باؤنڈری کمیشن میں جو نمائندہ تھا وہ ظفر اللہ قادیانی تھا، جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا، اور مرزا بشیر الدین محمود جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا تھا، اس کا دست راست تھا۔ جب باؤنڈری کمیشن میں گرداسپور، جس کی اکثریتی آبادی قادیانیوں پر مشتمل تھی، جب بات اس پر پہنچی تو اب مسئلہ تھا کہ یہ قادیانی کس کے ساتھ ملیں گے، مسلمانوں کے ساتھ یا ہندوؤں کے ساتھ۔ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، چودھری ظفر اللہ نے جو درخواست دائر کی، اس نے کہا کہ ہم تو ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، قادیانی ہندوؤں کے ساتھ رہیں گے، ان کو ہندوؤں میں شامل کیا جائے، ان کو مسلمانوں میں شامل نہ کیا جائے۔ ان کے شامل ہونے سے پہلے گرداسپور کی آبادی کا تناسب مسلمانوں کے اعتبار سے 51% تھا، ان کو نکال کر 49% رہ گیا، جس کی وجہ سے گرداسپور پنجاب پاکستان کی بجائے پنجاب ہندوستان کا ضلع بن گیا۔ پہلا احسان کیا، گرداسپور کو کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ کیوں؟ ایک منٹ توجہ چاہوں گا۔ پتا ہے کیا مسئلہ تھا؟ کہا جاتا ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑی دولت اس ملک کی معیشت کے لیے اس ملک کا پانی ہوتا ہے۔ ہمارا تمام پانی ہمارے ملک کا وہ کشمیر سے آ رہا ہے۔ کشمیر وہ وادی ہے جس وادی کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی شاہرگ کہا تھا۔ ظفر اللہ خان نے گرداسپور کو ہندوستان کے ساتھ ملا دیا، اور ہندوستان سے کشمیر میں جانے کا زمینی ایک ہی راستہ تھا، اور وہ گرداسپور تھا۔ پاکستان بنے کو 2 مہینے گزرے تھے۔ 27 اکتوبر کو انڈین آرمی گرداسپور کے راستے کشمیر میں داخل ہو گئی، اور کشمیر میں داخل ہو کر آپ کے دریاؤں پر قبضہ کر لیا۔ 70 سال میں انڈیا نے ان دریاؤں پر 300 ڈیم بنا لیے۔ آج جب چاہتے ہیں آپ کے ملک کا پانی بند کر دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں آپ کے ملک میں پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دوسرا احسان کیا۔ سمجھ رہے ہیں قادیانیوں کے احسانات؟ جی یا نہیں سمجھ رہے؟ کہا جاتا ہے کسی بھی ملک، کسی بھی ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے اندر ریاست قائم کر دی جائے۔ آپ کے قریب کے زمانے میں کچھ نہتے مسکینوں نے ایک
ہاسپٹل اور ایک کالج پر قبضہ کیا اور کہا اسلامی نظام نافذ کرو. پوری دنیا کے سکالر چیخے اور کہا یہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ ہے اور اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ قائم کرنا، یہ اسٹیٹ کو، ملک کو تباہ کرنا ہے. مگر پاکستان جب معارض وجود میں آیا تو یہی ظفر اللہ خان جو پاکستان کا بدقسمتی سے پہلا وزیر خارجہ تھا، اس نے چناب نگر جو آپ کے قریب ترین ہے، اس کی 1033 ایکڑ زمین ایک آنا فی مرلہ، آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، کوئی آف دی ریکارڈ بات نہیں کر رہا، ایک آنا فی مرلہ 1033 ایکڑ زمین 100 سال کے لیے قادیانیوں کو لے کر دی اور اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ قائم کیا. 1974 تک آپ اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. آج بھی اس شہر کا کوئی قادیانی اگر مسلمان ہو جائے، آج بھی وہ اپنا مکان نہیں بیچ سکتا، وہ اپنے مکان میں رہائش نہیں رکھ سکتا. یہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ قائم کی، مگر اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے وفادار ہیں. کہا جاتا ہے کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے سب سے بڑا جرم اس ملک میں فرقہ واریت کو پیدا کرنا ہے. آج فرقہ واریت ملا کے ذمے لگائی جاتی ہے، حقیقت سے نظریں چرائی جاتی ہیں. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. 2 آدمی، کتنے؟ 2 آدمی جنازے سے نکل کر چلے گئے. کہاں جا کر بیٹھے؟ غیر مسلم سفیروں کی صف میں. ایک پاکستان کا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان تھا اور دوسرا ایک عیسائی تھا. ظفر اللہ خان کو شام کو صحافیوں نے پکڑ لیا، کہا جناب آپ نے بانی پاکستان کا جنازہ نہیں پڑھا. ظفر اللہ خان نے کہا اگر قائد اعظم مسلمان ہے اور یہ ملک مسلمانوں کا ہے تو مجھے مسلمان مملکت کا کافر وزیر خارجہ سمجھ لیا جائے یا کافر مملکت کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھ. تو اس ملک میں فرقہ واریت کی بنیاد ظفر اللہ خان نے رکھی. یہ 5واں احسان تھا. کہا جاتا ہے کسی ملک، کسی اسٹیٹ کی تباہی کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اس ملک میں قتل و قتال ہے، دہشت گردی. اس ملک میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلی اور بڑی دہشت گردی یہاں کے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان کا قتل تھا. لیاقت علی خان کا قتل کہا جاتا ہے کہ سید اکبر شاہ نے کیا، مگر 1986 میں ماہنامہ تکبیر نے یہ راز فاش کر دیا کہ دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ لیاقت علی خان کو سید اکبر شاہ نے نہیں، کنز نے قتل کیا تھا جو ظفر اللہ خان کا لے پالک بیٹا تھا. بات سمجھ رہے ہیں میری کچھ؟ میں ان دوستوں سے مخاطب ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے وفادار. کہا جاتا ہے کسی بھی ملک کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اس ملک کے سیکیورٹی اداروں کو مضبوط کیا جائے،
ہمارے ملک کا سب سے بڑا سیکیورٹی ادارہ افواج پاکستان ہے، جس پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو فخر ہے، لیکن یہاں 1965 کے دیکھنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1965 میں ملک پاکستان میں اعلان کیا گیا کہ سرگودا حساس علاقہ ہے، لہذا کوئی سفید عمارت اس پر سفید رنگ باقی نہ رکھا جائے۔ آپ میں سے بڑی عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا پانی میں مٹی ڈال کر یہاں مساجد کے میناروں پر پھینکی گئی تھی۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت تک بھی اس مٹی کے نشانات تھے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا شام مغرب کے بعد صحن کی لائٹ جلانے پر پابندی لگائی گئی تھی، مگر 3 دن تک چرام نگر، جس کا پرانا نام ربوہ تھا، 1000 اعلانات کے باوجود شام ہوتے ہی اس کو روشن کر دیا جاتا، حتیٰ کہ واپڈا کے کنیکشن فوج کو کاٹنے پڑے۔ اور یہ بات آج بھی پاکستان چرام نگر واپڈا کے ریکارڈ میں موجود ہے، اور اس روشنی کی بنیاد پر آپ کے سرگودا پر 3 حملے۔ میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، کوئی آف دی ریکارڈ بات نہیں کر رہا۔ یہ وہ وفاداری ہیں جو قادیانیوں نے اس ملک کے ساتھ کی ہے، اور یہ میں کہہ رہا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نہیں، قادیانی ملک و ملت کے غدار ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ملا نے کہی ہوتی تو یقیناً آپ اختلاف کرتے، نہیں جناب میں نے نہیں کہی۔ 1936 میں مفکر پاکستان جناب ڈاکٹر علامہ اقبال نے آل مسلم لیگ کے اجلاس میں کہا قادیانی ملک و ملت کے غدار ہے۔ میں نے نہیں کہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ہماری مسلم لیگ میں کوئی قادیانی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے نہیں کہا۔ آپ کے پارلیمنٹ میں جب یہ قرارداد شاہ احمد نورانی نے پیش کی، قادیانیوں نے خود مطالبہ کیا کہ ہم نے ملا سے بات نہیں کرنی، ہم نے مفتی محمود سے بات نہیں کرنی۔ اور کیوں نہیں کرنی؟ اس لیے کہ کھوجی چور ہمیشہ کھوجی سے ڈرتا ہے۔ اٹارنی جنرل کو یہ لایا گیا، اٹارنی جنرل اسمبلی میں آئے، اور 11 دن قادیانی گروپ، 3 دن لاہوری گروپ، 88 گھنٹے کل بحث کے بعد اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار نے جو بریفنگ دی اس میں کہا کہ ملاؤں نے یہ کہا تھا، علماء نے یہ کہا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا ہے۔ مرزا ناصر کہتا تھا ہم نے دعوی نبوت نہیں کیا۔ دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یحییٰ بختیار کہہ رہا ہے، اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے، بریفنگ دے رہا ہے اسمبلی میں۔ پھر کہا کہ علماء نے لکھ کر دیا کہ قادیانی ملک و ملت کے غدار ہیں۔ جناب یحییٰ بختیار کہتے ہیں کہ یہ بات دلائل سے ثابت ہو چکی کہ قادیانی ملک و ملت کے غدار ہیں۔ کسی مولوی نے نہیں کہا، کسی مولوی نے نہیں کہا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، تقریر میری ختم ہوئی، کہ ان دلائل کے باوجود قادیانیوں کو
اس ملک کا وفادار کہنا چاہیے؟ جی، جب وہ ملک کے بھی غدار ہیں، ختم نبوت کے بھی غدار ہیں، پھر آپ کس وفاداری کے چکر میں؟ ابھی زبیر بھائی بات کر رہے تھے، ہمارا بھائی ہے، ایک عرصے سے اپنی وسعت کے مطابق ختم نبوت کے محاذ پر کام کر رہا ہے۔ ساتھیوں کو غصہ آ رہا تھا، کچھ ہنس رہے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ قادیانیوں سے ملتے ہیں، ادنا مسلمان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ آپ مولوی کی ضد میں، ملا کی ضد میں، میری ضد میں، مولوی صاحب کی ضد میں، اکابرین کی ضد میں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے سے بھی نہیں گھبراتے؟ آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں؟ ہمارا دماغ خراب ہے؟ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کس بنیاد پر مخالفت کر رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں، پاگل نہیں ہیں۔ لہذا خانہ خدا میں نہ میں جھوٹ بلوانا چاہتا ہوں، اور نہ میں خانہ خدا میں یہ چاہوں گا کہ آپ جھوٹا وعدہ کریں، لیکن میں دیانتداری سے کہتا ہوں، اگر کسی شخص کو اس پر اشکالات ہیں، وہ ساری رات کھڑا ہو کر بات کرے۔ ہم دلائل کی دنیا کے لوگ ہیں، ٹیبل ٹاک کے لوگ ہیں، بات کہنا بھی جانتے ہیں، بات سننا بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اشکال ہے، آپ اشکالات کریں، ہم جوابات دیں گے، لیکن اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر دل پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کریں، آج کے بعد کسی قادیانی سے مراسم نہیں رکھیں۔ وعدہ کر رہے ہیں؟ دیکھ لیں، وعدہ کر رہے ہیں، آج کے بعد مراسم رکھیں گے، آج کے بعد کسی سے مراسم نہیں رکھیں گے۔ دیکھیے، بات میری ختم ہوئی، میں تقریر نہیں کرنا چاہ رہا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، حضرت ام حبیبہ والد گرامی تشریف لائے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا بستر بچھا ہوا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتی ہوئی اندر گئی، حضور علیہ السلام کا بستر لپیٹا۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹے، بیٹیاں تو باپ کے لیے بستر بچھایا کرتی ہیں، تم کیسی بیٹی ہو کہ باپ کے آنے پر بستر اٹھا رہی ہو؟ کہا، ابا جان ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر یہ بستر محمد کریم کا ہے، اس پر کوئی ناپاک وجود نہیں برداشت کیا جا سکتا۔ یہ دل جس میں محمد کریم بیٹھے ہیں، وہ ہاتھ جن سے تم قرآن کریم کو اٹھاتے ہو، وہ ہاتھ جو 5 وقت نماز میں باندھتے ہو، کس نظریے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے ملاتے ہو؟ خانہ خدا میں عزم کرو، آج کے بعد مکین گنبد خضرا کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور کسی قادیانی سے مراسم نہیں رکھیں گے۔ ذرا زور سے مراسم رکھیں گے، جزاک اللہ، بس ہاتھ کھڑا کرنا بھی کرنا، جزاک اللہ، مراسم رکھیں گے کسی قادیانی سے؟ ہم کسی قادیانی سے مراسم نہیں رکھیں گے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، لمبی بات ہو گئی، معاف فرمائیں۔